بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِیب، یہ ہے نا، اور ایسے ہی انگور کی بے جسے کشمش کے ساتھ۔ انگور تازہ ہو تو کیا ہے انگور، خشک ہو جائے تو کشمش۔ انگور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا دانہ ہوتا ہے جس میں بیج نہیں، ایک بڑا دانہ ہوتا ہے کالا کالا لمبا لمبا، کھائے ہو نہیں؟ ہاں؟ انگور لمبا سا ہوتا ہے جس میں دانہ ہوتا ہے بیج میں، تو جب خشک ہو جائے تو منقع ہوتا ہے۔ تو ہے دونوں جو ہے انگور، لیکن یہ بغیر بیج کیا وہ بیج والے، اور جو بغیر بیج والے ہیں اس کی کیا ہے، یہ کشمش ہے جو خشک ہو جائے، اور جب وہ خشک ہو جائے تو کیا ہے منقع۔ تو ہے دونوں کی اصل انگور، لیکن دونوں کی تاثیر کیا ہے الگ الگ ہے۔ کشمش سستی ہے، منقع مہنگا ہے۔ قبض شدید رہتا ہو تو رات میں منقع دودھ میں پکا کر کے کھا کے انشاءاللہ قبض میں آرام ہوگا۔ یہ تو بہت ہی مفید ہے منقع۔ تو جیسے کل یہ بیان کیا تھا کہ جو ہے تازہ کھجور کی وجہ سے خشک کھجور سے تمر سے، یہ ہمارے نزدیک کیا ہے برابر برابر جائز ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہیں، جب دونوں ایک ہیں تو برابر برابر جائز ہیں۔ حضرات صاحبین کے یہاں جائز نہیں ہے، کیوں کہ تازہ جب ہے تو وزن میں کم ہے، جب خشک ہو جائے تو وزن میں کیا ہے گھٹ جائے گی۔ تو تازہ ہے تو وزن زیادہ، اور خشک ہو جائے تو ایسے ہی جب تازہ انگور ہے اس میں رس رہتا ہے، تو آپ وزن کر لیجئے، 1 کلو کشمش وزن کر لیجئے۔ تعداد میں کون زیادہ ہوں گے، کشمش کے انگور؟ 2 گنا نہیں، 2.5 3 گنا فرق ہوگا۔ ایک انگور کے وزن میں کم سے کم 3 کشمش آئے گی۔ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِیب، اور ایسے ہی کس کی بے، انگور کی بے کس سے، کشمش سے۔ کیا ہے ہمارے نزدیک جائز ہے برابر برابر۔ آج تو اسی کیا ہے رطب اور تمر پر، تو جیسے وہ جائز ویسے یہ جائز ہے، اور حضرات صاحبین کے ہاں وہ ناجائز، یہ بھی کیا ہے ہاں کشمش کی بے کشمش سے صحیح ہے، کیونکہ اب وہ گھٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیے تھوڑا صبح ہوا قاری صاحب کو سمجھنے میں دیر نہ لگے، تو صاحب ہدایہ نے کرم فرمایا اس کا مطلب بتا دیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی علی ھذا الخلاف، تو کشمش انگور کی بے کشمش سے اسی اختلاف پر، اسی ہے جو مسلک میں گزرا کہ امام اعظم کے ہاں رطب کی بے تمر سے جائز، صاحبین نزدیک ناجائز، تو ایسے ہی انگور کے عوض کس کی بے، کشمش بے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اور صاحبین کی نزدیک ناجائز۔ تو والوجہ ما بینا، علت وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ صاحبین کیا کہتے ہیں کہ اذا جفا نقصا، جب یہ خشک ہو جائے گی، اب سرکار میں آواز ینقص اذا جفا، کہ جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو کیا کم ہو جاتی ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا نعم، سرکار نے فرمایا کہ فلا اذن، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل منطقی دلیل ہے، عقلی بھی ہے اس میں، کہ کشمش انگور دونوں ایک جنس ہیں یا الگ جنس ہیں؟ اگر ایک جنس ہے، ایک جنس ہے تو موجود اعتبار موجود کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ برابر ہے تو جائز ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر آپ کہو کہ نہیں دونوں کی نوع الگ الگ ہے، یہ کشمش ہے وہ انگور ہے، تو اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، اس سے جائز ہوگا۔ تو علت وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ وقیل لا یجوز بالاتفاق، اور ایک قول یہ ہے کہ بالاتفاق جو ہے انگور کی بے کشمش کے ساتھ جائز نہیں ہے، کہ اعتباراً بالحنطۃ المقلیۃ بغیر المقلیہ،
یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ کچا گیہوں پختہ ہو مگر کچا ہو، ایک طرف بھنا گیہوں ہے، تو کچے گیہوں کی بھنے ہوئے گیہوں کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں؟ نہ برابر برابر جائز ہے، نہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ اصل میں ہے تو گیہوں، یہ بھی گیہوں وہ بھی، کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ اب مساوات نہیں ہوگی۔ جو بھنا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے ایک گلاس فرض کر لیجئے، ایک گلاس میں آپ گیہوں رکھیے اور پھر گیہوں ہٹا کر کے اسی کے برابر بھنا ہوا گیہوں رکھیے، تو ناپ میں دونوں تو برابر ہو رہے ہیں مگر وزن میں برابر ہوں گے؟ کون ہلکا ہوگا؟ کہ جیسے کہ بھنے ہوئے گیہوں کی بے کچے گیہوں کی عوض جائز نہیں ہے، ویسے کیا ہے یہ بھی، کیوں؟ ایک جو ہے وہ بھی کچا ہے، رسدار ہے، اور ایک بالکل خشک ہو چکا ہے، تو یہاں بھی مساوات نہیں ہوگی۔ اعتباراً بالحدۃ المخلیۃ بغیر مخلیہ، اور بھنے ہوئے کچے بھنے ہوئے گیہوں کی بغیر مخلیہ، کچے گیہوں کے عوض پر قیاس کرتے ہوئے، اعتباراً جہاں اعتبار کے مطلب قیاس، والرطب بالرطب یجوز متماثلا عندنا، اور ہمارے نزدیک تازہ انگور کی بے اور تازہ انگور کے عوض جائز ہے۔ یہ بھی تازہ ہے، رسدار ہے، تو یہ بھی رسدار ہے، تو کہیں جب انگور ہے تو کیا ضرورت ہے لینے کی؟ تو ظاہر ہے کہ کچھ انگور لمبے لمبے ہوتے ہیں، کچھ گول ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے قاری صاحب کا جی چاہ رہا لمبا انگور کھانے کے لیے، اور علوی کے پاس گول والا ہے، کہتے ہیں کہ اب گول والا کھاتے کھاتے میں گھبرا گیا ہوں، اس کو بدل لیجیے۔ ہے یہ پیلا انگور ہے، یہ کالا انگور دل کہہ رہا ہے، کالے انگور کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو ابھی بھی للچا رہے ہیں، انگور دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ تبدیل کر لیں، پیسہ ہے نہیں کہ خریدیں، اور انگور ہے کہا انگور ہی سے بدل لیں۔ تو تازہ انگور کی بے تازہ انگور سے جائز ہے، برابر برابر۔ والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر، کہتے ہیں کہ اور تازہ انگور کہیے چاہے تر انگور کہیے نا، اور جب تازہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ تر رہے گا، رس اس میں رہے گا۔ تازہ انگور کی بے تازہ انگور کے ساتھ جو ہے جائز ہے، برابر برابر، اور کیلن میں ہے کہ ناپ کر کے، ہم احناف کے نزدیک، لأنه بیع التمر بالتمر، یہ ویسے جیسے کہ بیع التمر بالتمر متماثلا، کہ تمر کی بے تمر سے برابر برابر جائز، ویسے انگور کی بے جو ہے انگور سے برابر برابر جائز ہے۔ یہاں تو وزن سے یہاں جائز ہوگا لینا، یہاں پر مطلب اس میں نس تو ہے نہیں، اس میں فائدہ کا اعتبار کیا ہے، تو یہاں وزن سے بیچتے ہیں تو وزن سے لے سکتے ہیں، 1 کلو کو 1 کلو سے۔ ہاں بھائی منصوص جس کا، تو منصوص تو یہی ہے، گیہوں، جو، کھجور اور نمک، سونا چاندی، کیل تھوڑی تو وزن ہے نا، ہاں وہ تو وزن ہے، یہ کیل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیل سے، تو جو منصوص ہے وہاں اس جو ہے کہ نص کے مطابق عمل ہوگا، جو منصوص نہیں ہے وہ کیا ہے، عرف کے مطابق ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ تمر کی بے تمر کے عوض کے جیسے ہے۔ وقضا بیع الحنطۃ الرطبۃ او المبلولۃ بمثلها او بالیابسۃ، ایسے ہی گیہوں کی بے تازہ گیہوں، ایک گیہوں جو ہے سال بھر پرانا ہے، اور یہ گیہوں ابھی کٹا ہے، ابھی کاٹ کے لائے ہیں، تو جو سال بھر پرانا وہ کڑا ہوگا، اور جو ابھی کل کٹ کے آیا ہے اور اس کی دوائی ہو گئی ہے، دیکھیں اس کے مقابل میں یہ نرم ہوگا۔ اور اگر آپ جو ہے اس کو کیل میں ناپیں برابر ہوگا، لیکن وزن میں جو پرانا ہے وہ کم ہوگا، اور یہ جو بھی کل کٹ کے آیا ہے اس کے اندر کچھ زمین کی تری تو ہوگی، یہ زیادہ ہوگا، لیکن ہے دونوں گیہوں، تو اس کی بے کیا ہے، جائز ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ بِالْحِنطَةِ، اور تازہ اور اس کے بیع الرطبۃ، گیہوں ایسے ہی پختہ تازہ گیہوں کی بے، یا بھیگے ہوئے، کسی نے جو ہے پانی ڈال دیا ہے، اب
تر ہو گیا تو اس کی بے بھی جائز ہے۔ ایک صاحب گیہوں بیچ رہے تھے، گیہوں میں کوئی اناج ہی رہا ہوگا، چاہے گیہوں چاہے جو وغیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اچھا یہ بہت قدیم رواج ہے، اناج جب خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دام پوچھیں گے اور ہاتھ ڈال دیتے نہیں، نیچے اوپر سے دانہ تھوڑی لیتے ہیں، آم وغیرہ اوپر سے یا سیب دیکھتے ہیں اسے، اور اناج نیچے سے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سرکار نے ہاتھ ڈال دیا تو اندر بھیگا ملا، اوپر تازہ اور نیچے کیا ہے، ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے کہ اوپر خشک اور نیچے تر۔ تو یا رسول اللہ وہ بارش ہو گئی تھی تو بھیگ، تو بارش ہوئی تو اوپر بھیگنا چاہیے کہ اندر بھیگنا چاہیے؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ پانی ڈال دیا تھا تاکہ جو ہے بھیگ کر کے وزن زیادہ ہو، پھول جائے گا تو ناپ بڑھ جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہم سے نہیں۔ اس لیے تجارت میں جو ہے دھوکہ نہیں۔ ایسے ہی گائے یا بکری بیچنا ہے تو 2 دن 3 دن دودھ نہیں دوہتے ہیں تو اس کا تھن بڑا نہیں ہو جائے گا جب دودھ نہیں نکالیں گے؟ اب گراہک آئے کہے تو تھن دودھ سے بھرا ہے، اور جس کا مقصد دودھ ہوتا ہے وہ تو تھن دیکھتے ہیں، جن کا مقصد گوشت ہوتا ہے وہ تو جسامت دیکھتے ہیں۔ تو بڑا تھن دیکھ کر کے وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم اتنے دام میں لیں گے، وہ تو جب ایک مرتبہ دوہیں گے تو دودھ زیادہ نکلے گا، اور کل جب دوہیں گے تو 3 پاؤ کا 1 پاؤ رہ جائے گا۔ تو اس طرح دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ او بل یا بستے ابھی تمہارے یہ جو ہے خشک بھیگے گیہوں کی بہ، خشک گیہوں کی عوض، اور یا تازہ گیہوں کی بہ کیا ہے، خشک گیہوں کی عوض جائز ہے۔ ابھی تمر ابھی زبیب المنقع بالمنقع منہما، یا تمر کی بہ تمر کے عوض، یا منقع کی بہ جو ہے منقع صاف کیا ہوا ہے اس کی بہ جائز ہے۔ برابر برابر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال محمد لا یجوز جمیع ذالک، وہ فرماتے ہیں یہ سب جائز نہیں۔ ظاہر اگر ایک طرف تازہ گیہوں ہے اور ایک طرف سوکھا 1 سال بھر پرانا ہے تو مساوات نہیں ہوگی۔ آپ ناپیں تو تازہ جو ہوگا اس کے دانے کم ہوں گے تعداد میں، اور خشک دانہ کیا ہے، اور ایسے ہی ایک طرف ایک دم سوکھا گیہوں ہے ایک طرف بھیگا گیہوں ہے، تو اب دونوں وزن کریں تو برابر رہے گا 1 کلو دونوں، لیکن دھوپ میں 4 گھنٹہ جو ہے بھیگا پھیلا دیجئے اور پھر وزن کیجئے، 1 کلو رہے گا کیا ہے؟ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے، یا لأنہ یعتبر المساوات فی اعدل الاحوال، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ برابری کا اعتبار کرتے ہیں عام حالات میں۔ ابھی تو یہ دونوں بھیگا ہے، آپ تو کہنے کے لائیے ہم وزن کر کے یا ناپ کر کے برابر دکھا دیتے ہیں، ابھی تو برابر ہے لیکن 4 گھنٹہ کے بعد، اور ایسا ہے کہ اس وقت بھی برابر ہو، دوپہر میں ناپو یا وزن کرو تب بھی برابر ہے، اور کل ناپو وزن کرو تب بھی کیا ہے، برابر ہے۔ اور تازہ گیہوں جیسے جیسے موسم کڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اندر خشکی ہوتی جائے گی تو اور وہ وزن میں گھٹتا جائے گا۔ امام محمد فرماتے یہ اعتبار کرتے ہیں برابری کا عام حالات میں، وہ المعال، اور وہ انجام کا وہی ہے نہیں، آج کا اعتبار نہیں ہے، آج تو کل دیکھیے اتنے ہی ناپ میں رہے، پرسوں اتنے ہی ناپ میں رہے۔ وہ ابو حنیفہ یعتبر فی الحال، دیکھیے تو یہ اختلاف ہوا معال اور حال، معال سے مراد مستقبل، حال موجود، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مستقبل کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام اعظم کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حال کا اعتبار کرتے ہیں۔ وقضا ابو یوسف عملا باطلاق الحدیث، ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بھی اعتبار کیا ہے کس کا؟ حال کا، کیونکہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، گیہوں کو گیہوں کے بدلے جو کو جو کو بدلے برابر برابر بیچو۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ کل کا اعتبار کرو، ابھی بیچنا تبھی برابر، تو اس سے حال ثابت ہو رہا کہ مال ثابت ہو رہا، تو ابھی برابر برابر بیچو۔ عملاً باطلاق الحدیث،
اطلاق حدیث ہے کہ مثلاً بے مثلین، برابر برابر، تو برابر ہو گیا، تو برابر ہو گئے تو اس کے بعد جائز ہے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پر ایک اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ حضور آپ نے تو یہ فرمایا کہ ابھی جو ہے برابر حال کے اعتبار ہے، مال کا نہیں۔ وہ ابھی مسئلہ گزر چکا ہے کہ تازہ کھجور کی بے تمر کے عوض جائز نہیں، ابھی گزرا کہ نہیں گزرا؟ امام اعظم کے ہاں جائز اور ان دونوں صاحبین کے ہاں جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اذا جفا نقصا، کہ جب کھجور خشک ہو جائے گی تب کیا ہے؟ کم ہو جائے گی۔ تو آپ نے حال کے اعتبار کیا کہ مال کے اعتبار کیا؟ ابھی تو یہ جائز ہے، ابھی تو اس وقت خریدیں تو جائز ہونا چاہیے۔ جیسے آپ گیہوں وغیرہ میں کہہ رہے ہیں، تمر وغیرہ میں کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی حضور یہی ارشاد فرماتے کہ فوراً جو ہے گیہوں یہ تازہ کھجور کی بے تمر کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب یہ خشک ہو جائے گی تو کم ہو جائے گی، اس لیے جائز نہیں۔ تو مال کے اعتبار آپ نے فرمایا نہیں فرمایا ہے، تو یہاں مال کبھی کرنا چاہیے۔ تو ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، بہت آسان جواب ہے۔ کہا ہم دیکھیے اصول الثاثی آپ پڑھے ہیں نا، قیاس کی بحث کہ نہیں؟ نور الانوار میں قیاس کی بحث پڑھے نہیں پڑھے؟ قیاس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ حکم منصوص علیہ نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں اگر صراحت سے حکم موجود ہے تو پھر قیاس کی حاجت نہیں ہے نہیں؟ قیاس حکم یا حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے، ہدایہ ہی سے لے لیجئے، اور کتاب الوضو سے، طہارت سے۔ وہ کیا کہ کہا جو چیز خارج میں ناپاک نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سانس لینے سے وضو ٹوٹے گا؟ اب آپ ہنس رہے ہیں تو کیا کہا ہنسو، تبسم ہو، ہنسی ہو، کہا ہو، تینوں تین قسم کے نا۔ صرف دانت نکلے یہ تبسم ہے، اس کو مسکرانا کہتے ہیں۔ تھوڑی سی آواز نکلے یہ ضحک ہے، اور وہاں تک سنائی پڑے لائبریری تک، یہ کیا ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا لگانے سے تو وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ تو اگر نماز میں کوئی کہا لگا دے، نماز تو فاسد ہو جائے گی، لیکن وضو تو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو چیز خارج میں ناقض وضو رہی ہے تو نماز میں کیسے ناقض وضو ہوگی؟ یہ ہے قیاس۔ الا ان ترکنا القیاس بالحدیث، لیکن حدیث میں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں کہا لگایا، سرکار نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ نماز کے اندر کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ خارج نماز نہیں۔ تو جو چیز خارج میں ناقص نہیں تو نماز میں کیسے خارج ہو جائے گی، کیسے ناقص ہو جائے گی؟ تو جواب وہی ہے کہ یہ خلاف قیاس۔ ہم نے قیاس کو یہاں ترک کر دیا، یہ کہہ دیا کہ نماز، اور پھر نماز میں بھی قید لگا دیا، جس نماز میں وہ تھے وہ نماز پنجگانہ تھی، تو کہیں گے ذات رکوع و سجود، کہ رکوع اور سجود والی نماز میں کہا لگانا یہ ناقض وضو ہے، اور اگر سجدہ تلاوت میں وہ کہا لگا دے یا نماز جنازہ میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو قیاس کب چھوڑیں گے؟ ہاں؟ منسوس ہو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے وہاں کی رطب کی بے تمر سے جو ہے برابر برابر کے لیے ہم نے یہ یوں منع کیا ہے کہ وہاں حدیث موجود تھی کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا رطب کی بے تمر سے جائز؟ تو فرمایا کہ این قصور اذا جفا، کہ جب یہ خشک ہو جائے تو کیا کم ہو جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، تو سرکار نے فرمایا فلا ایسن، تو ابھی جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی کسا ایسے ہی فرماتے، حال کا اعتبار کرتے ہیں، بے اطلاق الحدیث، حدیث کے اطلاق سے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مستقبل کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہی اعتراض، تو اس میں آپ نے کیوں نہیں حال کا اعتبار کیا؟ کہتے الا انہ ترک ھذا الاصل فی بیع الرطب بالتمر، کہتے ہیں مگر یہ کہ امام
ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس قاعدے کو یعنی حال والے اس قاعدے کو ترک کر دیا تمر کی بے رطب سے، کیوں لما رواینا، کیسے اس حدیث کی وجہ سے کہ وہ حکم منسوس تھا، اس لیے ہم نے قیاس کو وہاں کیا ہے ترک کر دیا ہے۔ وہ وجہ الفرق لے محمد، چھوڑ دیں گے یہ تو لمبا چلے گا، گھڑی میں دیکھیں، چلو کل ہو جائے گا۔